إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدر محترم مدیر مدرسہ ام سلمہ للبنات مولانا حسین سلفی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، دور دراز سے تشریف فرمانان، مہمانان اعظام اور میری باتوں کو سننے والے پردانشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، عنایت، بخشش، کرم آپ پر نازل ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما لے اور قیامت کا روز شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آج کے اس اجلاس میں نے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دعوت تبلیغ کی اہمیت عصر حاضر کے تناظر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ موضوع ہے دعوت۔ ہم میں اور آپ میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ دعوت کا معنی ہوتا ہے چکن بریانی، مٹن بریانی، پلاؤ، گوشت، کھسی کا گوشت وغیرہ وغیرہ، مگر ہم اس دعوت کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہم دعوت کے بارے میں اس دعوت کے بارے میں بات کریں گے جو ہے دعوت اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا۔ دیکھیے، دعوت کے معنی ہے پکارنا، بلانا۔ دعوت کے مترادف کئی الفاظ ہیں، جیسے دعوت، اصلاح، تبلیغ، مگر ایک چیز کو یاد رکھیے کہ دعوت غیر مسلموں کی دی جاتی ہے، مسلمانوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے، مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کی اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کی اقتصادیت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کی سیاست میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو چینجنگ کی جاتی ہے، جو سدھار کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلاح۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 کے اندر کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دراڑ پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو تیسرے آدمی کو چاہیے کہ فاصلحوا بین اخویکم، ان دونوں بھائی کے درمیان کیا کرے؟ اصلاح قائم کر دے۔ تو اصلاح کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان کی سدھار کرنا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تبلیغ معنی ہوتا ہے پہنچا دینا کسی بات کو۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک ریلیجن ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے، اسلام لفظ سلم سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے امن و امان، سلامتی، شانتی۔ اسلام لفظ سلم سے بھی آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ سب کا مذہب ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب ہے، نہیں، سب کا مذہب ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بودھسٹ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین مت کے ماننے والا ہو، چاہے وہ زرتشت ہو، اس کائنات کے اندر، اس پوری دھرتی کے اندر، اس پوری یونیورس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام تر لوگوں کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، اور وہ اسلام۔
اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ سب کا رب ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 کے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے. غور کیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو کیا کہتا؟ الحمدللہ رب المسلمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو مسلمانوں کا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو ساری دنیا والوں کا رب ہے. اس دنیا کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں اور بودھسٹ بھی رہتے ہیں. اچھا، قرآن مجید کیا مسلمانوں کی کتاب ہے؟ نہیں. اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام تر لوگوں کی کتاب ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. ھدی للناس، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اگر قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہاں کہہ سکتا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للمسلمین، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ھدی للناس، پوری دنیا والوں کے لیے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے. جس طریقے سے سورج کی روشنی پوری دنیا کو روشن پہنچاتی ہے، ویسے قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ سب کے نبی ہیں، سب کے پیغمبر ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پوری دنیا والوں کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں. پتہ چلا کہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں بلکہ سب کا مذہب ہے. اچھا، آج کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پر ابھارنے والا مذہب ہے. اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے. اسلام جو ہے آتنکوادی کا شکشا دیتا ہے. اسلام جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات نہایت ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے. پہلے ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کر دے بغیر کسی قتل کے بدلے قتل یا کوئی فساد پھیلاتا ہے، اس کے علاوہ جو انسان کسی انسان کا قتل کر دے، نہتا قتل کر دے، ناقصور انسان کو بے قصور انسان کو قتل کر دے، اس نے ایسا جرم کیا کہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. پورے لوگوں کو، تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام تر لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ. یعنی قرآن بالکل دہشت گردی سے منع کرتا ہے. اسلام کو دہشت گرد کا اڈا اور اسلام کو دہشت گرد والا مذہب نہ کہا جائے. اچھا، غیر مسلم بھی اس بات کی اشارہ کرتے ہیں. ڈی لیسی اولیری اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس میں کہتے ہیں، اسلام ایٹ دا کراس روڈز میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 8 کے اندر history makes it clear however that the legion of fanatical Muslims sweeping the world and forcing Islam at the point of sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever. کہ ہسٹری نے، مورخ نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، ان بے بنیاد باتوں میں سے ہے جنہیں مورخین نے کبھی بھی دہرایا ہے. پتہ چلا کہ غیر مسلم کے نزدیک بھی اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے.
میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ بس کھائیں پیئیں اور ایسی زندگی گزارے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، I did not create the jinn and mankind except to worship me، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے جتنے بھی نبی آئے، تمام تر نبیوں کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور بت پرستی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کے رسول آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام سنتے ہیں تو دعوت و تبلیغ میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں لگ جاتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت میں، اس دعوت اللہ میں کیا نہیں کہا۔ کسی نے گالی دی، کسی نے آپ کو مارا، کسی نے آپ کے دانتوں کو توڑا، کسی نے آپ کو زہر کھلانے کی کوشش کی، کسی نے آپ کو نماز پڑھتے وقت گلا دبانے کی کوشش کی، کسی نے آپ کو لہو لہان کیا، کسی نے آپ کے بدن پر تھوکا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی سازشیں رچ کر کے مارنے کی کوشش کی۔ کیا نہیں کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر، اپنے مشن پر گامزن رہے اور دنیا والوں کو بتایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا مصروف رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مصروف رہتے تھے۔ قرآن نقشہ کھینچا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اتنا مصروف تھے۔ قرآن نقشہ کھینچا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6 کے اندر کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اس رنج و غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، برباد کر لیں گے؟ اتنا پریشان رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، انتقال ہو گئے، تو کیا دعوت اللہ کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور خصوصی طور پر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اسلام پر کاربند رہیں گے، ہم مرتے دم تک اسلام پر کاربند رہیں گے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تمام تر مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ دعوت اللہ کا کام کرے، اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کی دعوت دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پھیلاؤ کرے۔ دلیل
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اے لوگو، تم سب سے بہترین امت ہو اے مسلمانوں، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہارے پاس تمہارے لیے کرنا کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو، تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو تمہارے ذریعے سے فائدہ پہنچے۔ اگر تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، کسی کو ایذا ہو رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، یاد رکھنا تم خیر امت کا حقدار نہیں ہو، تم خیر امت تبھی ہو سکتے ہو جب تمہارے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ اور کیا؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سب سے نمبر 1 پر مفسرین میں آتے ہیں، امام عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کا نام مفسرین میں آتا ہے تو امام مجاہد کا نام آتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کنتم علی هذا الشرط ان کنتم خیر امت علی هذا الشرط ان تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر وتؤمنوا باللہ، کہ تم اس شرط کو پورا کرنے کی صورت میں، تم اس شرط کو پورا کرنے کی صورت میں خیر امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر آگے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 کے اندر قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہادی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے کہ میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پہلا نقطہ یہ نکلا، کیا نقطہ نکلا؟ کہ دعوت کسی تنظیم کی طرف نہ دی جائے، کسی مسلک کی طرف نہ دی جائے، کسی گروہ کی طرف نہ دی جائے، کسی آرگنائزیشن کی طرف نہ دی جائے، دعوت دی جائے تو کس کی طرف دعوت دی جائے؟ اللہ، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف، کسی مسلک کی طرف دعوت نہ دی جائے، کسی تنظیم کی طرف دعوت نہ دی جائے، کسی منہج کی طرف، کسی اور مسلک کی طرف نہ دعوت دی جائے، دعوت کس کی طرف دی جائے؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر امام ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابن زید کہتے ہیں کہ وحق والله على من اتبعه ان يدعو الى الله ويذكر بالقران والموعظه وينهى عن معاصي الله، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتباع رسول کے دعوے دار ہیں، ہم نبی کے لیے اپنے سر کٹا دیں گے، ہم نبی کے لیے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ان کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے اور قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام میں نکلا کہ دعوت اللہ دینا، دعوت کا کام کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، تم میری جانب سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچاؤ، ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہودی عیسائی محض اس وجہ سے ایک ساتھ ہو گئے ہیں تاکہ وہ اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ عیسائی لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، چند سالوں پہلے کی رپورٹ ہے، کشمیر کے اندر ان عیسائیوں نے 10,000 سے زائد مسلمانوں کو کرسچن بنایا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے ہندوستان کی آزادی تقریباً کتنے سال ہو گئی؟ 75-76 سال، 75-76 سال، اس سے ذرا ہوگی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے، انگریز کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے اندر 200 سال حکومت کی ہے، جتنا ہم نے لوگوں کو آزادی کے بعد لوگوں کو کرسچن بنایا اتنا ہم نے 200 سال کے اندر نہیں بنایا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے انہوں نے انڈونیشیا کے اندر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا کے اندر ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو کرسچن بنایا ہے۔ اور ابھی گھر واپسی کے نام پر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، گھر واپسی کے نام پر
मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम खातूनों को, मुस्लिम लड़कियों को इश्क व मोहब्बत के जाल में फंसा करके उन्हें इस्लाम से मुर्तद किया जा रहा है, उनको इस्लाम से निकाला जा रहा है, इस्लाम से फेरा जा रहा है और अपने अपने मजहब में लाने की कोशिशें हो रही है। मेरे भाइयों, बाकायदा तौर पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग हैं, तमाम तर लोग ये इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस्लाम खत्म कर दिया जाए, इस्लाम खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम वो पौधा है जो काटोगे तो हमेशा हरा होगा, तुम जितना तराशोगे वो और हरा होगा। मेरे भाइयों, इस्लाम तेजी से फैल रहा है और तेजी से फैलेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है तो इस्लाम है। 11 सितंबर 2001 की रिपोर्ट बताती है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके 10 महीने के बाद 34,000 अमेरिका के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद 11 सितंबर 2001 की रिपोर्ट बताती है कि 9 महीने के बाद, उसके 9 महीने के बाद 22,000 यूरोपियों ने इस्लाम कबूल किया था। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम होती, अगर इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता, तो वो 34,000, वो 22,000 क्यों इस्लाम कबूल कर लेते हैं 9 महीने और 10 महीने के बाद? पता चला इस्लाम अमन शांति का मजहब है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम अमन शांति का मजहब है। मगर हम और आप हैं इस्लाम की तबलीग करना नहीं चाहते हैं। अब अरे इस्लाम की तबलीग तो हम क्या करेंगे, हम इस्लाम को फॉलो करना नहीं चाहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, हम जिनाकारी में मस्त रहते हैं, हम नशाखोरी में मस्त रहते हैं, हम बुराई में लथपथ रहते हैं, अपने माँ बाप की सही से खिदमत नहीं करते हैं, हम खुद इस्लाम कबूल, हम खुद इस्लाम पर नहीं चलते तो हम दूसरों की क्या तबलीग करेंगे? खुलासा कलाम में निकला कि हम पहले मुसलमान बने, अच्छा मुसलमान बने, सच्चा मुसलमान बने और एक ही आयत क्यों ना हो, लोगों तक इस्लाम की तबलीग करें, इस्लाम की तबलीग करें, इस्लाम को फैलाएं, लोगों को इस्लाम की तबलीग करें, तौहीद की तरफ लाएं। मेरे भाइयों, अभी वक्त अभी आपको इंतजार नहीं करना है, आपको हर एक को ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस्लाम की तबलीग करें। ये मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, जिसकी वजह से इस्लाम जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना हुसैन सलफी साहब का, उन्होंने इतना अच्छा बनात कायम कर दिया है ताकि हमारी बहनें वो कुरान और हदीस की तालीम हासिल करें और वो भी अपने तौहीद को मजबूत करें, शिर्क से बचें। और साथ साथ मैं देखता हूँ नया सिटिया के अंदर कि मदरसा भी कायम हो गया है, बनात भी कायम हो गया है। जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा इदारा कायम करें जहाँ से दावत तबलीग का काम शुरू हो जाए और एक ऐसी तबलीग हो ताकि जो है गैर मुस्लिम तक भी कुरान पहुँचे, इस्लाम पहुँचे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। वो बिजली का या कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाब, ये थे फजीलत शेख जनाब मौलाना इरफान आलम साहब इस्लामी, जो हमारे और आपके सामने दावत व तबलीग पर पुरमग़्ज़ खिताब कर रहे थे।